السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بلے من الشر خیر مدد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیت مبارکہ 18 تک تفسیر اور 19 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن 22 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 19 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ Translation: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور نہ تم منہ موڑو اس سے اور تم سنتے تو ہو، ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا سمعنا وہم لا یسمعون، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب سے بدترین چلنے پھرنے والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے گونگے ہیں، وہ لوگ جو کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ استغفر اللہ۔ تفسیر آیت مبارکہ 19 سے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جیسا کہ ہم لوگ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہ موضوع ہمارا چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی مزید تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں فیصلہ چاہیے، جیسے کہا جاتا ہے دو ٹوک فیصلہ، فقد جاءکم الفتح، تو تحقیق فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فیصلہ کیا تھا؟ جو تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکے ہو کہ کیسا حق و باطل کا معرکہ ہوا، کیسا تمہارا علاؤ لشکر تھا جو کہ بری طرح شکست کھا گیا، اور مٹھی بار مسلمان جو کہ بے سر و سامان، خالی ہاتھ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ سارا کچھ فیصلہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اور یہ ادھر فتح کا ورڈ یا پھر فیصلہ کن کیوں سنایا گیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ آئے روز کہا کرتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ اگر یہ برحق ہے، جو تیرے نبی بتاتے رہتے ہیں، اگر یہ سب کچھ برحق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ استغفر اللہ، کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتے ہوں گے
جب یہ الفاظ ادا کرتے تھے کیا ان کے دل نہیں ہلتے تھے کہ ایک طرف ڈٹائی سے گناہ بھی کرتے جاتے ہیں اور دوسری طرف اللہ سے عذاب بھی مانگ رہے ہیں؟ پھر کیا کہتے مزید، یا پھر کوئی اور دردناک قسم کا عذاب لیا۔ تو ادھر بھی اسی روش کو پورا کرتے ہوئے جب میدان بدر کی طرف جا رہے تھے اس وقت بھی ان لوگوں نے ایسا ہی کہا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ جو ہم میں افضل و عرفہ ہے تو اس کو فتح نصیب کر، جو حق پر ہے اس کو فتح دے اور جو باطل پہ ہے اس کو غارت کر دے، نیست و نابود کر دے۔ جس طرح کہ ایک روایت بھی ملتی ہے، عبداللہ بن سالمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اللہ ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں کو جوڑنے والا ہے جو رشتوں کو زیادہ توڑنے والا ہے اور ہمارے سامنے غیر معروف پیش کرنے والا ہے اسے آج صبح ہی ہلاک کر دے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ فیصلہ چاہنے والا ابو جہل تھا۔ اور ایک اور، عموماً مکی صورتوں میں اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ الفاظ پیش کرتے ہیں کہ کفار کہتے ہیں متی ھذا الفتح، کہ یہ فیصلہ کب آئے گا؟ جس عذاب کی دھمکی دیتے رہتے ہو یا جس قیامت کے بارے میں ڈراتے ہو، آگاہ کرتے ہو، وہ سامنے ہمارے لاؤ، کب لاؤ گے؟ کب یہ فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا؟ جیسا کہ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ابو جہل نے جب ایسا کہا تو ان کے اندر کوئی ندامت، کوئی عاجزی نہیں تھی، بلکہ تکبرانہ انداز میں ایسا کہا کرتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بارہا آپ لوگ سن چکے کہ یہ کیا کہتا تھا کہ میدان بدر میں ہم جشن منایا کریں گے، اس کو ہر سال جشن کی صورت میں منایا کریں گے، اونٹ ذبح کیا کریں گے، لونڈیاں نچایا کریں گے، بہت دھوم دھام سے اس دن کو یادگیر بنائیں گے۔ اور یاد رہے کہ تکبر سے یہ بھرا ہوا تھا، اور تکبر تو موت دیکھ کر بھی اس کا ختم نہیں ہوا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہت چھوٹے قد و قامت کے مالک، لوگوں کے نظروں میں کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے، بہت سمارٹ سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اتنی ان کی قدر، اتنی بڑی منزلت، فرمایا کہ اگر ان کی پنڈلیاں ترازو میں رکھ دی جائیں، ایک طرف زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو پنڈلیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ تو وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جب دیکھا یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آگے بڑھ کر اس کی گردن کو کاٹنا چاہا، تو اس وقت بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ کیا کہنے لگا کہ اے کسان کے بیٹے، یعنی کہ حقیرانہ انداز میں ایسے الفاظ ادا کیے، میری گردن کو تو پیچھے سے رکھ کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر ہے، کسی سردار کی گردن ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ الفاظ جب سنے کہ موسیٰ کے فرعون تو مرتے ہوئے بھی اس کے اندر سے تکبر کچھ کم تھا، لیکن میرا فرعون تو موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اور اس نے للکار کر کہا کہ جا کر بتا دینا میری دشمنی آج بھی ویسی ہی قائم ہے جیسے پہلی تھی، کہ ایک ذرا برابر بھی اس کا تکبر، اس کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے تھے تو یہ کوئی عاجزی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ طنزی انداز میں ایسا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو یعنی کہ فیصلہ کن حالات چاہتے ہو تو تحقیق تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے۔
حق و باطل کا جو مارکا تم نے دیکھ لیا ہے وہ ہو چکا ہے پورا، تمہاری شکست تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اب بھی وقت ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ابھی بھی وقت ہے، اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اپنی پرانی روش سے باز آ جاؤ، اپنی شرارتوں سے ہٹ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ گے تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھو وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر پلٹو گے اپنی پرانی روش کی طرف تو ہم بھی پلٹیں گے، ہم بھی پھر تمہیں ویسی ہی سزا دیں گے جیسی تم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو اس کا مزید نقصان کیا ہوگا؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گی تمہاری جمعیت، تمہاری کثرت، چاہے تم کتنے ہی زیادہ ہو، دکھنے میں تم کتنے ہی زیادہ تعداد میں ہو، تمہارا کتنا ہی بڑا الاؤ لشکر ہو، لیکن تمہارے کچھ بھی کام آنے کا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کی نصرت و مدد کرتے رہتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہوں، مومنین کو اللہ پہ پورا بھروسہ ہو، توکل ہو، ایسے لوگ بھی کبھی ضائع نہیں ہوا کرتے۔ لیکن پتہ کیا چلتا ہے؟ ایمان شرط ہے، اگر ایمان میں مضبوطی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے کبھی اعراض نہ کرنا، منہ نہ موڑنا جبکہ تم سنتے ہو، یعنی کہ جو بھی حالات ہیں، جو بھی احکامات تمہیں دیے جاتے ہیں تم ان کو اپنے کانوں سے سنتے ہو، سننے کے باوجود اگر تمہاری شان کے لائق نہیں کہ سننے کے باوجود اس سے اعراض کرو، روگردانی کرو۔ اور یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت خوبصورت انداز ہے، جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکامات ارسال فرماتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے، دو کیٹیگریز ہیں، ایک طرف کفار کو، مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ساتھ ہی مومنین کو مزید تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اگر فتح چاہتے ہو ہمیشہ کی طرح، یعنی کہ پہلے بھی فتح جیسے حاصل ہوئی ایسے اگر آئندہ بھی فتح چاہتے ہو تو پھر اطاعت میں ہے کامیابی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور سننے کے باوجود سنی انسنی نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو پھر گویا کہ تم کامیابی سے نکل جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف، درود شریف کی کثرت، اور جمعہ بھی پڑھنے چاہیے، اور خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنیں۔ یہاں تک اس میں تاکید کی گئی کہ انسان کسی دوسرے کو بھی خاموش رہنے کا نہ کہے، اگر ایسا کہا تو گویا کہ اس نے بھی لغو کیا، اپنا بھی جمعہ خراب کیا، دوسرے کا بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔